تو ایک نوجوان کا گزر ہوا جو حسین و جمیل تھے اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کانوں تک ان کے بال. انہوں نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے غریب الوطن، تم پردیسی نظر آتے ہو. میں نے کہا ہاں پردیسی ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا قبیلہ بنو غفار سے. کہا بھوکے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں کئی دن سے کھایا بھی نہیں. تو بولے میرے ساتھ چلو. وہ ساتھ لے گئے کچھ دور اپنے گھر. انہوں نے مجھ کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد آج تک 3 دن سے نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا نہ میں نے کچھ بتایا. تیسرے دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ام مکرم، ارے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ 3 دن سے حرم میں ہو، اس کے پہلے سے کئی دن سے ہو، اور کچھ بتاتے بھی نہیں. کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ اگر کچھ کام ہو تو بتاؤ، آخر تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں جس کام سے آیا ہوں اس میں رازداری کی ضرورت ہے. راز کھل جائے تو مصیبت آ جائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ کیا رازداری کی بات ہے؟ یہ کہنے لگے کہ رازداری کی بات یہ ہے، پہلے تم وعدہ کرو میں جو بات تم سے کہوں اور پوچھوں اس کا کسی کو تم جواب مت دینا، کسی کو خبر نہ دینا. تو اس نوجوان نے، اس بچے نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو کہنے لگے کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مکے میں محمد ابن عبداللہ نام کے ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، اور یہ معاملہ ہے. میں ان کے پاس آیا ہوں لیکن کسی سے ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی، اور رازداری کہ تم نے وعدہ کیا ہے، تم بتاؤ کیا واقعی ایسا کوئی شخص ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا وہ شخص اچھل کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ماشاءاللہ تم نے بہت خوب پوچھا، میں ان کا بھائی علی مرتضیٰ ہوں. یہ جو 3 دن دعوت دیے تھے یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے. اب میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، اور واقعی بات ایسی ہی ہے، اور ابھی تک صرف 4 لوگ ہی ایمان لائے ہیں اور کوئی ابھی تک ایمان لایا نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر چلو مجھ کے لے چلو. کہے ابھی نہیں، یہ رات کا وقت ہے، ابھی جانا خطرے سے خالی نہیں، کل صبح ہم چلیں گے. صبح یہ 2 نکلی تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے آنا، اور لا تعلق بن کے آنا، سمجھ میں نہ آئے کہ ہم دونوں ساتھ میں ہیں. اور اگر میں کچھ خطرہ دیکھوں گا تو میں کسی دیوار کے کونے سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، کنکری اٹھانے کی طرح، یا جوتی کا تسمہ صحیح کرنے کے بہانے جوتی درست کرنے لگوں گا، تسمہ درست کرنے لگوں گا، اور تم رکنا مت، آگے بڑھ جانا. خطرہ ٹلے گا تو پھر میں آگے آ جاؤں گا. اتنی احتیاط سکھائی حضرت علی نے، اور اس احتیاط کے ساتھ یہ لوگ آگے پیچھے چلے یہاں تک کہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار کے مکان اطہر میں یہ لوگ داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے پیش کیا. آقا کریم نے مسکرا کر انہیں قریب بلایا، استقبال کیا، اور میاں نبی مسکرائیں تو کائنات مسکرا اٹھے. نبی مسکرائیں تو کائنات مسکرا اٹھے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. نبی کریم مسکرائے، قریب بلایا، اب پوچھا خیریت تو ہے، آپ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا میرا نام جندب بن جنادہ. کہا کہاں کے ہو؟ کہا قبیلہ بنو غفار کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور سب باتیں ارشاد فرمائیں. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں ایسا ایسا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں کچھ انہیں قرآن سنایا. قرآن سنتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے، تاثیر کا تیر بن کر نبی کی باتیں ان کے دل پہ اثر کرتی جا رہی تھی.
جیسے ہی سرکار نے کچھ تبلیغ کی، قرآن سنایا، برجستہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور صورتیں یاد دلائی، وہی ارجنٹ اسی وقت بر وقت نبی نے کچھ قرآن کی آیات یاد کرائی، کچھ صورتیں یاد کرائی، نماز سکھائی، اور کہا کہ اے جندب فوراً تم بغیر کسی کو کچھ بتائے چپ چاپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جا کے اپنے قبیلے والوں کو دین حق کی تبلیغ کرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری تبلیغ میں اثر پیدا کرے، اس لیے کہ مکے میں اس وقت اپنے اسلام کو ظاہر کرنا یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ لگا دینا ہے، مصیبتوں کو مول لینا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت جندب بن جنادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اسلام کا نشہ ایسا سوار ہوا ہے، اسلام کی لذت سے ایسا ہمقرار ہوا کہ اب تو میرے بدن کا خون بدن میں دوڑ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہے، میں اب ظلم و زیادتی سے نہیں گھبراتا، حضور اجازت دے میں مکے کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں تم میں کوئی تکلیف نہ ہو، تم فوراً واپس جاؤ۔ کہا وہ سب اپنی جگہ حضور، بس ایک بار اجازت دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس دل درد مند کی فریاد سن کے اجازت دی۔ یہ کہتے ہیں میں آیا حرم میں آتے ہی ساتھ سب تو میں تو اجنبی تھا، دور کھڑا ہو کے ایک جگہ وہ قرآن جو نبی نے یاد کرایا تھا وہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قرآن پڑھنے لگا تو اس کی آواز حرم میں گونجی، تو جتنے کافر یہاں وہاں تھے سب دوڑ کے آئے۔ اب میرا کلام مجید کا پڑھنا دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے یہ بھی وہی ہو گیا، یہ بھی وہی ہو گیا۔ یہ کہا جتنے لوگ تھے سب مجھ پر پل پڑے، اتنا مارا جس کو پتھر ہاتھ لگا پتھر سے، ہڈی ہاتھ لگی ہڈی سے، لکڑی ہاتھ لگی لکڑی سے، ڈھیلا ہاتھ لگا ڈھیلے سے، چاروں طرف سے لوگ مارنے لگے، لات گھوسا اتنا مارا کہ پورا بدن لہو لہات ہو گیا۔ یہ مار رہے تھے، میں زمین پہ پڑا ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم کے چچا عباس ابن عبد المطلب آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، فوراً میرے اوپر وہ آ کے لیٹ گئے۔ ان کو دیکھ کے لوگ کنارے ہٹ گئے اور سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ شخص قبیلہ بنو غفار کا ہے، ہمارے تجارتی قافلے انہی کے علاقے سے آتے جاتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگوں کی تجارت بند ہو جائے گی۔ مال کا ڈر تو بہرحال ایسا ہوتا ہے میرے دوستو، لوگوں کو ان کے ایمان کی خیر بتاؤ تو اتنا نہیں کان پہ گونج رہتی، اب مال کے بارے میں معلوم پڑ جائے کہ یہ کام سے مال کا نقصان ہوگا تو آدمی پھر اس کام کی طرف نہیں جائے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ پورا بدن کپڑوں سے، پورے کپڑے خونا خون تھے، میں ویسے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت عباس نے کچھ پانی کے چھینٹے وغیرہ دیے، میں رہا رات۔ دوسرے دن صبح پھر نبی کی بارگاہ میں آیا، سیسی سرخ رو۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، دعائیں دی، کہا بھائی بہت ہو گیا اب تم جاؤ۔ کہا حضور ایک دن اور اجازت دیتے، ایک دن اور مار کھا لو، اب تو اور بس ایمان مضبوط ہو گیا، اور مضبوط ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دلدہی کرتے ہوئے اجازت دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرے دن یہ گئے، جاتے ہی ساتھ خوب زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی نبی کا نام سنا وہ تو سب کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سنانے لگے، پھر ویسے ہی مار پیٹ، خوب مارا۔ حضرت عباس آئے، پھر بچائے۔ تو 2 یا 3 دن اس طرح یہ کرتے رہے، پھر نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا نے دعائیں دی، کہا کہ نہیں تم جاؤ اپنے علاقے میں، جاؤ وہاں لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرو، مسلمان بناؤ۔
میں دعا کرتا ہوں کہ قبیلہ بنو غفار کو اللہ بخش دے. اللہ کی شان کہ وہ قبیلہ لٹیرا تھا. نبی نے دعا کی کہ اللہ بخش دے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چلا, اپنے گھر آیا, لیکن گھر آنے سے پہلے میں اپنے بھائی انیس کے پاس گیا. اس کے پاس جا کے میں نے بتایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا, قرآن کی اتنی آیات سیکھ کے آیا ہوں, نبی برحق ہے, سچے ہیں, ایسے ایسے ہیں. حضرت انیس نے کہا کہ بھائی جان آپ آج بتا رہے ہو, میں اسی دن اسلام قبول کر کے آ گیا تھا. تو ان کے تیسرے بھائی تھے, ان تیسرے بھائی کے پاس یہ لوگ گئے, دونوں مل کر ان سے بتایا. ان کے تیسرے بھائی کو بھی اسلام کی دعوت دی, وہ بھی مسلمان تھے. اب یہ تینوں بھائی نکلے, کہنے لگے قوم کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنی امی جان کے پاس جائیں. تو یہ لوگ اپنی والدہ کے پاس گئے, والدہ کو جا کے دین حق کی دعوت دی. ان کی والدہ نے بھی ان سب کی تینوں بیٹوں کی باتیں سنی. اللہ نے ان کے دل کو کشادہ کر دیا اسلام کے لیے. الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. جب یہ چاروں مسلمان ہوئے تو اب حضرت ابو ذر غفاری اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں گئے, اور قبیلے والوں کو سب کو بلا کے ایک ایک کے پاس جا کے یا بلا کے انہوں نے دین حق کی تبلیغ کرنی شروع کی, دعوت دی. آپ ایک لائک دے دیجئے, ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے, جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاقی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو, ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی, تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک